بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب میمن. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین، دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیا واقعی اسلامی اقدار اور تعلیمات کے عین مطابق عمل پیرا ہے؟ ہماری معیشت، سیاست، کاروبار، ثقافت اور دیگر معاملات کیا واقعی اس بات کی عکاسی کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم فلسفہ دو قومی نظریہ پر مسلم معاشرے میں اپنی شناخت رکھتے ہیں؟ اس موضوع پر اور موجودہ صورتحال پر، خاص طور پر موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ پاکستان سنی تحریک کے سربراہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب ثروت اعجاز قادری صاحب. سر، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شمولیت کے لیے. آپ سے جاننا چاہیں گے جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت، خاص طور پر سیاسی جو گہما گہمی ہے، اس میں چونکہ آپ ایک مذہبی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیا کردار ہے اس وقت مذہبی جماعتوں کا ملکی سیاست کے اندر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں K21 اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت موضوع کو اور موجودہ صورتحال ہے، اس ملک کی صورتحال پہ گفتگو کے لیے انوائٹ کیا. تہ دل سے آپ کے اور آپ کے پورے تمام ساتھیوں کا، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، 75 سال اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بنے ہوئے ہو گیا، اور آج ہم 75 سال کے بعد ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کردار کی گفتگو کر رہے ہیں، ہم ملک کی معیشت پہ گفتگو کر رہے ہیں، ملک کی موجودہ صورتحال پہ گفتگو کر رہے ہیں. ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان بنتے ہوئے ایک بہت عظیم شخصیت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، جنہوں نے ہمیں ایک پاکستان بنا کے دیا جو کہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا کہ ہمارا فلسفہ، ہمارا کلچر الگ ہے، وہ ان کا کلچر الگ ہے. ہم رہیں گے ایک نظام، ایک فلاحی ریاست بنائیں گے جہاں پر تعلیم ہوگی، امن ہوگا، انصاف ہوگا، اور وہاں پر ہمارے بچے، ہماری نسل پروان چڑھے گی اور ہم دنیا کے ترقی یافتہ ملک میں ہمارا شمار ہوگا. لیکن آج 75 سال گزرنے کے بعد، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، ایز اے پاکستانی ہم سب کا اس پاکستان پہ وہی حق ہے جو اشرافیہ کا حق ہے. یا آج انصاف نہ ہونا، عدل کا نہ ہونا، اور جو سب سے بڑا اس پاکستان کے لیے جو نقصان دہ ہوا وہ اعلیٰ قیادت کا دنیا سے رخصت ہو جانا. قائد اعظم رحمۃ اللہ، لیاقت علی خان مرحوم، سردار عبدالرب نشتر، یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے اپنے یعنی کہ جب ان کی شہادت ہو رہی ہے تو جب ان کی شیروانی کی نیچے سے پھٹا ہوا بنیان تھا، جو نواب ابن نواب تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جائیدادیں، اپنا مال، اپنی عزت سب کچھ قربان کر دیا. 20 لاکھ وہ قربانیاں جو مسلمانوں نے اس عظیم پاکستان کے لیے دی. 20 لاکھ ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بچیاں جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگ لگائی. آج ہم ان کی قربانیوں کو، ان کی معاملات کو ہم سب بھول گئے. ہم اس لیڈرشپ کے مخلصی کو بھول گئے، علامہ اقبال کے اس خواب کو بھول گئے. وہ شاہین کا جو خواب تھا، اڑنے کی بات کرتے تھے، اور وہ آج پوری دنیا میں ان لوگوں کی مطلب ان کی شخصیت کی ان کے اوپر اسٹڈی ہوتی ہے، پڑھتے ہیں، پوئمز پڑھائی جاتی ہیں ان کے بارے کے اندر. لیکن میں اور آپ آج ہمارے قدر نہیں کی ہم نے، اور اس کے بعد ہمیں نا وہ لیڈرشپ بھی نہیں ملی، وہ مخلص، وہ اخلاص، وہ ہمیں کردار والے لوگ بھی نہیں ملے. ہمیں گفتار کے غازی تو بہت ملے، لیکن کردار کے غازی سے قحط ہو گیا. اور اس کے آپ کے اور میرے سامنے اس وقت 75 سال کے بعد ہم جس دورائے سے گزر رہے ہیں. آپ نے سوال کیا مذہب کے حوالے سے بھی ایک سوال کیا. مذہب یقیناً جس نے کلمہ پڑھا
جس نے اس کلمہ پڑھا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوف اس کے دور کو کر دیا. اور ہمیں ہمارے کیا کہتے تھے, لا الہ الا اللہ ہے نا. ہم پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کی معیشت کیا ہوگی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بتائے ہوئے طریقے, شریعت محمدی. آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آخری تقریر کی تھی اسٹیٹ بینک کے اندر, اور انہوں نے ایک بات کی تھی. وہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, وہ کسی آستانے کے سجادہ نشین نہیں تھے, وہ لندن کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے, لیکن وہ اسلام کے فلسفے کو سمجھتے تھے کہ اسلام اتنا خوبصورت, جہاں عدل ہے, جہاں امن ہے, جہاں پیار ہے, جہاں اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی پیار اور عدل ہے. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیے, اب وہ یوز کوئی بھی کرے, میں ہوں یا آپ ہوں, ایز اے کلمہ گو کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں. اللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے, دیکھو بھائی, سب سے بڑی جنگ ہمیں لڑنی ہے, وہ ہمیں یہ جو سود ہے, اس سود سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے. اسٹیٹ بینک کی تقریر ہے, لاسٹ اسپیچ کی آپ پڑھ لیں قائد اعظم رحمۃ اللہ, اور کہا کہ ہمیں جب تک ہم اپنے نظام کو بدلنا ہے, ہمیں اپنے سسٹم کو بدلنا ہے, تو ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہوگی, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا. ہمارے پاس پورا روڈ میپ موجود ہے, میرا آقا کریم پورا روڈ میپ دے کے گئے, اخلاقیات کا, معاشیات کا, کردار کا, فوج کا, جنرل کا, سب کا بتایا. آپ نے ہر پہرائے میں رہ کر کام کیا, اور آپ, لیکن ہم نے وہ اپنی اپنایا. آج مجھے بتائیں 75 سال کے بعد کہ 18 سال کے بعد آج شریعت کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے, 18 سال کے بعد. یہی سیاسی جماعتیں گئی تھیں وہاں عدالتوں کے اندر, جب شریعت کورٹ نے آج 18 سال کے بعد 2022 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے, اب ہم اپنے بینکنگ نظام کو شریعت کے مطابق کریں گے. اب اللہ سے جنگ کر رہے ہیں, یہ اللہ کا حکم ہے, سود کے خلاف اللہ نے حکم فرمایا ہے. ہم اپنے نظام میں تبدیلی تو لائیں, ہماری غلطیاں کہاں ہیں, ہماری کوتاہیاں کیا ہیں. ہاں ابھی بھی وقت ہے, بدلیں ہم اپنے آپ. بجا فرما رہے ہیں آپ, بدلنا پڑے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اسلام کی اصل روح ہے, آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو ہے وہ بیسیکلی اسلام کی روح کو سمجھ رہے تھے, وہ اسلام کی روح کو سمجھ کر اسی پر عمل پیرا تھے. جبکہ آج المیہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, ہم مثال ہونے چاہیے, ہم ماڈل ہونے چاہیے دوسرے کنٹریز کے لیے, جو دنیا کے لیے دیگر ممالک ہے. المیہ یہ ہے کہ یورپ کنٹریز جو ہیں, غیر ملکی لوگ جو ہیں, انہوں نے ہماری ویلیوز, ہمارے اقدار, ہماری قدریں اپنا لی ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ دینی تنظیمیں جو ہیں, اسلامی تنظیمیں جو ہیں, ان کے پاس معیشت کے لیے جو ہے نا وہ ٹول نہیں ہوتے. معیشت کس طرح سے سیدھی کی جائے, یا کہاں سے, جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, ڈالر کو کیسے نیچے لایا جائے, امپورٹ پہ کس طرح بیلنس آف ٹریڈ, بیلنس آف پیمنٹ کو کس طرح بیلنس کیا جائے. تو اس چیز کے حوالے سے آپ کے پاس جو آپ کی ٹیم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے پاس کمپلیٹ ٹیم ہے اس طرح کی جو یہ ساری چیزوں کو ٹیکل کر سکتی ہے ان کمنگ فیوچر؟ وہ تو میں خود بھی, میری یہ فیلڈ ہے, انجینئر ہیں آپ, بالکل انجینئرنگ کے لحاظ سے. اور دوسری بات جو ایک اور ہے, میں 17 سال میں جیپنیز کے ساتھ رہا, تو مجھے پتا ہے مجھے جیپنیز کے انہوں نے کیسے ترقی کی. مہنگائی وہاں بھی بہت ہے نا, وہاں 500 روپے کی کوکو کولا کی بوتل ہے, لیکن وہاں کا غریب امیر ہے. اس غریب کے پاس نا وہ گاڑی ہے جو وہاں امیر کے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں جو جتنا نیچے کے طبقہ ہے نا, اس کی ان کی سیلریاں بہت ہائی رکھی ہوئی ہیں, اور وہ رات کو شام کو آفٹر مغرب وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف اپنی بال بچوں کے ساتھ. مہنگائی یہاں سے 4 گنا زیادہ ہے, 5 گنا زیادہ ہے, لیکن آپ ترقی کے اندر وہ سب سے آگے. جو آپ نے ابھی جو اب ہمارے پاس فارمولا, میں نے اب ہمارے منشور کا حصہ بھی ہے, ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو یہ جو قرضوں کے اوپر ہے نا, یہ جو ہم اشرافیہ کے لیے سب سے بڑا جو کرپشن کے اندر ہے کہ بہت بڑا کردار ہے. کرپشن کا تعلق اب دولت سے نہیں ہے, مطلب نہیں کہ دولت مند ہے تو وہ کرپشن, دولت مند نہیں سب سے زیادہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے نا, ارب پتی ہوتا ہے کھرب بننے کے چکر میں وہ کر رہا ہوتا ہے. غریب نے تو اپنی وہ دال روٹی پوری کرنا ہوتا ہے. اب ہمارا اس کے لیے ایک فارمولا تھا, ہم نے کہا چائنا نے جیسے کیا, چائنا میں پہلے مثال کے طور پہ 100 ارب پتی تھے, آج 5000 ارب پتی ہیں. کیا کیا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسمال کاٹیج انڈسٹریز کو ڈیولپ کیا. یہ ہمارا ایک فارمولا ہے کہ آپ چھوٹی انڈسٹری کو دیں, اس سے کیا ہوگا, آپ کا ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر یہ باہر نہیں جائیں گے, یہ باہر موو نہیں کریں گے. آج آپ کا انجینئر فارغ نہیں ہوتا, وہ کینیڈا کے لیے اپلائی کرتا ہے, انگلینڈ کے لیے اپلائی کرتا ہے, وہ یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. وہ جس کے اوپر آپ نے لاکھوں روپے لگائے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ اسمال کاٹیج انڈسٹری کو ترقی دیں, ان کو قرض دیں. جب قرضے آپ دیں گے نا, وہ آپ کو ریٹرن ایزی ہوں گے.
اب کیا ہوگا اگر آپ نے کسی بڑے کو دے دیا, وہ اس کی حکومت آئی, اس نے سارا قرضہ رائٹ آف بلا سودی قرضے دیے جائیں. ہاں, بلا سودی قرضے دیے اور رائٹ آف کرا لیا اس نے, اربوں روپے کا قرضہ. آج 1 شوگر ملتی ہے, آج اس کی 20 شوگر ملے. غریب کو کیا مل رہا ہے؟ غریب کے پاس کیا چیز ہے؟ اس کے پاس نہ روٹی ہے, نہ صحت ہے, نہ تعلیم. اور دوسرا جو سب سے بڑا کام ہے جس سے آپ کو مطلب بینیفٹ ہے, جب آپ نیچے اس قوم کو اٹھائیں گے نا, اس غربت کو اوپر لے کر آئیں گے, ان کی غربت کو ختم کریں گے, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہو کہ آپ بناؤ, آپ یہ چیز ڈیولپ کرو, آپ یہ مارکیٹنگ گورنمنٹ کرے, شعبہ مارکیٹنگ کا گورنمنٹ. جیسے بہت سارے ہوتے ہیں, اندرون سندھ چلے جائے, اندرون پنجاب جائیں, وہاں چیزیں لوگ گارمنٹس وغیرہ بناتے ہیں, ریلیاں ٹائپ کے, ریلی کہلاتی ہے شاید, وہ ایک ثقافت ہے. ایسے بلوچستان میں چلے جائیں, ایسے KPK میں چلے جائیں آپ, یہ وہاں پر آپ کو یہ زیتون, یہ ساری چیزیں, اب ان اداروں کو پروموٹ کریں, ان لوگوں کو, غریبوں کو پروموٹ کریں, آپ کا ریٹرن بھی بڑھے گا, آپ کو ریٹرن اچھا آئے گا, آپ کو قرضے واپس ملیں گے. اور دوسری جو برے سے آپ کو نہیں مل رہا, وہ گیا رہے گا, ختم تو ختم ساری چیزیں. تو جو سب سے اہم کام ہے, ان کو چائنا نے کیا کیا, غریب کو اس نے کہا بھائی تمہارے ٹینشن نہیں لو, تمہارے اسکول گوئنگ فری, تمہاری صحت فری, اسپتال فری, تمہاری سب کچھ فری. اب وائف کو ٹینشن نہیں ہے, شوہر کو فون نہیں کری, جلدی آ جائے شوہر, مجھے وہاں لے کر جانا ہے اس کو اسپتال, اس لیے کہ اس کو ہر چیز فری ہے. مل رہی ہیں اس کو, جو نیسیسٹیز ہیں, جو نیڈس ہیں عوام کی, وہ ہیں. مثال کے طور پر میں گیا, وہاں بیٹھا جاپان کے اندر, مجھے اپنا ID انہوں نے بنانا تھا اور میرا صحت کارڈ بنانا تھا انہوں نے. آپ یقین مانیں, میں ایک صوفے کے اوپر بیٹھا, تو اس نے میرا کے نام لیا, ایک میری پکچر لی, اور اس کے بعد 5 منٹ پہ, اونلی 5 منٹس, یہ 10 منٹس لگے ہوں, میرا کارڈ میرے ہاتھ میں تھا, صحت کارڈ, کہ آپ کسی اسپتال میں جا کے اپنا علاج کرائیں. جب ایک غریب کو یہ فیسلٹیز مل رہی ہوگی, وہ ملک کا سوچے گا, وہ ملک کے لیے کرے گا, اس لیے کہ اس کی کوئی جائیداد باہر نہیں ہے, اس کا ہنی مون باہر نہیں ہے, اس کی تعلیم باہر نہیں ہے. کہ آج آپ مجھے دنیا کی تاریخ میں بتائیں کہ 10 سال ارب پتی ہے, کھرب پتی ہے, ایون فیلڈ ہو یا دنیا کی جن کی دولت ہے, مجھے یہ بتائیں گے پاکستان میں ہے کیا, مجھے کیا ہے پاکستان کے اندر. یہ آپ غریب کو پروموٹ کریں. آپ چائنا کا ماڈل آپ کہتے ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ اس کو لے آئے. آپ دیکھیں, اب جو فاروق اعظم کو دور تھا, کتنا لمبا تھا, انہوں نے کیا کیا, ایک آیا شخص, حضرت کیا ہوتا تھا, کوئی جب ملک فتح ہوتا تھا وہ اس کو لوٹ لیتے تھے, تو وہاں کے جو غیر مسلم تھے وہ فاروق اعظم کے پاس آئے کہ حضرت یہ ایسا کریں, آپ ہماری زمینوں کو آگ نہ لگائیں, ہمارے کاروبار کو آگ نہیں لگائیں, ہم آپ کو ہے نا ٹیکس دیں گے. یہ ٹیکس کا نظام کہاں سے آیا؟ بالکل ٹیکس کا نظام. آپ کا ٹیکس کا نظام کیا ہے کہ آج انارکلی کے اندر 10,000 دکانیں ہیں, 9,500 لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں, صرف 500 لوگ ٹیکس دیتے ہیں. کہاں سے چلے گا آپ کا ملک؟ کیسے چلے گا جب آپ کا ٹیکس نہیں ہے؟ آپ کے میرٹ پہ آپ کے یہاں بڑھتی نہیں ہے, میرٹ کے اوپر آپ کی چوائس نہیں ہے, میرٹ پہ آپ لوگوں کو آگے پروموٹ نہیں کرتے. کہاں سے ترقی ہوگی؟ میرٹ نمبر 1. اسی لیے ہم نے لکھا کہ اگر نظریہ پاکستان کو بچانا ہے, تحفظ نظریہ پاکستان کے ساتھ بیرونی مداخلت بند کرنی ہوگی. لگاتے ہیں آج یہ پورا جہاز بھر بھر کے ٹبر باہر جا رہے ہیں, غریب کو تو یہاں جو لینڈ ہی نہیں جا سکتا, اور ان کے ٹبر وہاں باہر جا رہے ہیں. کیا لینے جا رہے ہیں؟ آپ کو کہیں سے کوئی قرضہ دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا, اس لیے کہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے. ہمیں انصاف, عدل لگتا ہو نظر آئے. اب میں ابھی جیکاباد سے آ رہا ہوں, ہمارے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے, ابھی ہم نے میں سر صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی کے لیے معذرت, میں اس طرف بھی آتا ہوں, تھوڑا سا ایک وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے, چھوٹے سے ایک وقفے کی طرف پڑھتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سرور صاحب, سیلاب متاثرین, آپ AKF فاؤنڈیشن جو ہے, اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن, کافی کام کر رہی ہے, ہم نے دیکھا ماضی کے اندر بھی کافی کام کیا ہے. اس وقت سیلاب زدگان کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ چونکہ موسم سرما چونکہ سٹارٹ ہو چکا ہے, ظاہر سی بات ہے کراچی میں تو یہاں پر ابھی وہ شدید لہر نہیں ہے سردی کی, مگر یہ کہ جہاں پر سیلاب متاثرین ہیں وہاں پر ابھی بھی ہمارے سرویز کے مطابق کافی لوگ جو ہے اس وقت کسمہ پرسی کی حالت میں. آپ ظاہر سی بات ہے سرویز بھی کر رہے ہیں, خود آن گراؤنڈ بھی ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں چیزوں کو, آپ کیا فرمانا چاہیں گے اس حوالے سے؟
میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیا کہوں، میں ایز اے پاکستانی اور ایک ایز اے مسلمان، میں ابھی 2 دن پہلے جیک آباد، لاڑکانہ، سکر اور حیدرآباد سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، قسم خدا کی اتنے پانی میں لوگ بیٹھے ہوئے، ریاست تو کوئی نظر ہی نہیں آئے، کوئی ریاست نام کی چیز ہے۔ اگر آپ کی یہ این جی اوز نہیں ہوتی، دعوت اسلامی کی ہو یا سیلانی ہو یا اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن ہو، الخدمت ہو، یا جتنی ہماری یہ تنظیم یہ کام کر رہے ہیں، یہ راشن بھی پہنچا رہے ہیں لاکھوں۔ ابھی رات کو ہمیں فون آیا، میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات کی، وہ کہہ رہی ہیں یار ہم نارتھ کراچی کے بزنس مین ٹرک لے کر گئے ہیں، اور ٹرک لے جانے کے بعد وہ راستے میں ان کو ٹرک لوٹ لیے، اور ان کا فون صرف یہ اس لیے آیا ہمارے پاس کہ خدا را سرود بھائی ہمیں ہماری جانیں بچوا دیں، ہم تو لائے انہیں کو بانٹنے کے لیے تھے۔ آج ہم نے وہاں کے ڈی آئی جی لاڑکانہ، ڈی آئی جی خیرپور، ڈی آئی جی سرکر، ہم نے کہا یار تحفظ بھی نہیں دے سکتے آپ، اگر آپ راشن نہیں دے سکتے غریب کو، آپ اس کو چھپانے کے لیے چھت نہیں دے سکتے، اس کے لیے کمبل نہیں دے سکتے، تو کم تک اہل سنت فاؤنڈیشن ایک غریب تنظیم ہے، لیکن اپنے مخیر حضرات کے تعاون سے ماشاءاللہ سے روزانہ 4-5 ٹرک کھانے کا لے کے اور را مٹیریل لے کر وہاں کھانا کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سر ابھی بہت نازک حالت ہے۔ میں ریاست سے خدا کا واسطہ، اللہ کہتا ہوں خوف خدا کوئی چیز ہے، کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتی، کتنی دولت ہم بچائیں گے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستانی ہے جو پانی کے اندر پانی نہیں نکلا سر ابھی، وہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ نماز پڑھنے کیسے جاتے ہوں گے، گھر کیسے جاتے ہیں، کھانے کے لیے بہت ہے۔ اب ہماری ایک چھوٹی سی حیثیت ہے اور یہ ویلفیئر تنظیمیں نہیں، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ این جی اوز کا اگر کردار نہ ہو یہاں پر تو لوگ اس وقت جو ہے ویسے ہی اتنا ظاہر سی بات ہے لاکھوں لوگ سر وبا سے، گندے پانی سے، چیزوں سے مر رہے ہیں سر، مر رہے ہیں۔ آپ نے جتنے علاقے بتائے اس وقت، ان تمام علاقوں کے اندر اس وقت ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں اسٹل پانی کھڑا ہے؟ اسٹل پانی کھڑا ہوا ہے۔ میں بس مجھ سے غلطی یہ ہوگی کہ میں نے پکچریں نہیں اتاری، لیکن وہ آپ کی آنکھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، آپ کے میڈیا وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے رینجرز، ہمیں فوج کی کمانڈ سے، ہم نے سیکٹر کمانڈر سے بات کی، انہوں نے کہا آپ بتائیں آپ کو ٹرک کتنے چاہیے، آپ کو ہیلی کاپٹر چاہیے، یار وہ پہنچ سکتے ہیں، ہماری ریاست کا کوئی ایم پی ہے، میں نے تو نہیں پہنچا۔ آج ان کے گوڈانوں سے وہ مال برآمد ہو رہا ہے، وہ جو باہر سے لاکھوں کا مال آیا، اتنے کنٹینر آیا، اتنے جہاز آئے، وہ کدھر ہے سر، کدھر ہے؟ کون سے کس گوڈان میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ غریب مر جائیں گے، خدا کی قسم ٹھنڈ ہے وہاں۔ ہمارے پھر کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والا جو موسم ہے وہ بھی مزید سخت ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر تو مزید ایک المیہ نیا جنم لے لے گا۔ بالکل ہے سر، بھیس، ہمارے حکمران بھیس، خدا کا خوف ختم، یعنی کہ یہ نہیں پتا کہ ہمارے آنے کا 9 مہینے پہلے پتا ہوتا، جانے کا ہمارا چند سیکنڈ پہلے نہیں پتا، لیکن خدا کی قسم میں بھیس حکمرانوں سے جن کے لاکھوں ڈالر آ رہے دنیا سے، لوگوں نے امداد دی ہے جو ان کے گوڈانوں سے مل رہے، آج وہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا 50 روپے دے رہا ہے، ایک آدمی ان کے سامنے نیسلے کے پانی سے اپنے پیر دھو رہا ہے۔ اس غریب کے پوچھو جس کے منہ میں پانی نہیں ہے، اس عورت سے پوچھو جس کی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ بتاؤ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کے راشن کا ہی تھیلا نہیں چاہیے، تو آپ میری بیٹی واپس لا دو، آپ میری بیٹی واپس لا دو جو رات کو اغوا ہوئی ہے، سوتے میں سے اغوا کر کے لے کر گئے۔ کہاں انسانیت، کدھر ہے انسانیت؟ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو خود یہ سری لنکا اور ترکی جیسا حشر نہ ہو، بس یہ ایسے حالات جاتا ہے، ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا ہے، آپ کے پاس 7-8 ہزار ڈالر ارب آپ کے رہ گئے، جس میں سعودی عرب کا اور چائنا کا پیسہ، اگر وہ نکالنے آپ کے پاس ایلسیاں کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ آپ کی جو اہم ڈپارٹمنٹ ہیں اور جہاں اہم ڈپارٹمنٹ کی اہم مشینری ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہاں سے آپ فائٹ اشیاء لڑیں خرد گے؟ و نوش جو ہے اس وقت پورٹ کے اوپر اچھے خاصے کنٹینر پڑے ہوئے، لیکن ایل سیز ظاہر سی بات ہے ان کی پیمنٹ کے لیے ڈالر اویلیبل اور نہیں جو ہے، کنٹینر اویلیبل ہیں وہ ان کو بھی ریلیز نہیں ہو رہے، جو اس میں کیا سیاست ہے، لاکھوں روپے ڈیمریج الگ لگ رہا ہے ان کے ڈیمریج اوپر، الگ لگ رہا ہے، جس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ لگ ہی نہیں رہا۔ کرپشن تو ایسے ہے نا، میں سمجھتا ہوں سلوٹ مارنے چاہیے پاکستانی کرپشن کو، تو یہ لوگوں کے نہ انہیں خوف خدا نام کی چیز ہے، نہ کوئی چیز ایسی چیز نظر آتی ہے۔ کھا لیا ہے، بہت کھا لیا ہے، چھوڑ دو، تھوڑا غریبوں کے لیے بھی تھوڑا ہم لوگ بھی کھا لیں کچھ تھوڑا بہت، کیا خیال ہے؟ اچھا سرور صاحب، بلدیاتی انتخابات، سمپل اینڈ شارٹ پوچھنا چاہوں گا، بلدیاتی انتخابات اور پاکستان سنی تحریک، کیا فرمائیں گے آپ؟ اگر ہو گئے انشاءاللہ تعالی، اگر ہو گئے، ہاں ہو گئے، ٹھیک ہے،
کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سرپرائز ہو سکتا ہے. وہ آج وہ ایک پارٹی والا یہ کہہ رہے یار گورنر کا نام تو ہم نے نہیں دیا تھا, گورنر کہاں سے بن گیا؟ تو سرپرائز ہوتے ہی ہیں پاکستان میں, سرپرائز ملتے ہی رہتے ہیں. آج ہم کرپشن پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کیا آپ کے سامنے حال ہے. 3.5 سال مقدمے چلنے کے بعد جب تک انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا سر, انصاف کا نظام جب تک, عدل کا نظام نہیں قائم ہوگا, بہت مشکل ہے اس پاکستان کی. اس کے لیے مجھے اور میری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ قوم ساتھ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ہم ایک پیج پہ ہم آ کے کام کریں, انڈسٹری کو ترقی دیں, اسمال کاٹیج انڈسٹری کو. بڑی انڈسٹریاں لگانے سے کوئی فائدہ نہیں, اس کے بعد وہ رائٹ آف ہوتے کر دیں. اسمال انڈسٹری کو ترقی دیں, میڈیکل فری ہو, اس صحت کارڈ جیسے ایک نام آیا. اچھا, میرا سوال اپنی جگہ پہ وہی ہے, بلدیاتی انتخابات اور پاکستان سنی تحریک انشاءاللہ پورے پاکستان سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے اندر. اور کیا کہتے ہیں, کوشش ایک اور بھی کر رہے ہیں ہم, جو سب سے بڑی کوشش وہ یہ کہ اپنی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو ایک جگہ بٹھا کے ہم نے اس کا ابھی لاہور میں ایک اجلاس ہوا ہے. اب اس کا نام تجویز ہوا تھا IQI, تو یہ ہے کہ اسلامی قومی اتحاد. تو اس کے بعد ہم نے یہ سوچا ہے کہ پھر ہم کسی بڑی پارٹی کے ساتھ جوائنٹ ہو کر الحاق کر کے, کیونکہ اس کے بغیر آپ کو پتہ ہے وقت کی ضرورت ہے. اور پھر ہے نا ہمیں اپنا حصے کا کام کرنا ہے, اور وہ اسی معاشرے میں رہ کے کرنا ہے. اگر سیاست کرنی ہے تو وہ بھی اسی معاشرے میں رہ کے کرنی ہے, عبادت کرنی ہے وہ بھی اسی ماحول میں کرنی ہے. اور ہمارے یہاں صرف ہماری تبدیلی, ہماری سوچ کی تبدیلی ہے. اور صرف ہم نے جو ہمارا پہلا نعرہ, پہلی بات یہ ہے, اسلامی نظام کا ہے نفاذ, عدل, تعلیم, امن و امان. خوب. اچھا, آپ نے جو فرمایا کہ الحاق بھی کسی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے, عوام کے مسائل حل اگر اس میں ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے عوام کے فیور کے لیے کام ہوتا ہے, تو اس میں کسی کو حرج بھی نہیں ہوگا. obvious سی بات ہے. کوئی اشارہ دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے توسط سے؟ یہ انشاءاللہ لوگ آپ کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ آپ کا پروگرام ہونے جائے گا پبلک کے اندر, ایک بڑا ماس اس کو دیکھے گا. انشاءاللہ اچھا ہوگا. اس پلیٹ فارم سے کوئی اشارہ انشاءاللہ اچھا ہوگا. پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ اچھا ہے. ٹھیک, اچھے لوگوں کے ساتھ جائیں گے. جب 30-40 سال جن کو دیکھ لیا ظاہر ہے کوئی نئی چیز دیکھیں گے. ٹھیک نہیں, آپ کی اپروچ ظاہر سی بات ہے کافی اس وقت جو ہے نا پریکٹیکل آدمی ہوں, پریکٹیکل لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, لہٰذا اس قوم کو میں نے ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے. جس قوم نے 2 بم کھائے ہیں اس کے بعد اپنی قوم کو, آج دنیا کا کوئی گھر, مجھے آپ ایسا بتائیے, دنیا کا, ورلڈ وائڈ بات کر رہا ہوں میں اس وقت, دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر کے اندر الیکٹرانکس آئٹم ہو, گھڑی ہو, فریج ہو, یہ ساری چیزیں نہ ملتی ہوں. جبکہ انہوں نے 2 بم کھائے, ہم نے بنائے. اس لیے کہ ہمارے پر لیڈرشپ نہیں ہے, ہمارے پر کرپٹ لوگ ہیں. اچھے لوگ بھی ہوں گے اس میں, بہت اچھے لوگ ہیں جو ہیں, جو کنارے پہ بیٹھے ہیں. لیکن معاشرہ, ہم نے جو سب سے بڑی خرابی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ملکوں کے دورے کیے ہیں, جیسے ابھی مثال کے, ابھی میں ریسنٹلی ترکی گیا. اب وہاں ترکی میں نے دیکھا کہ وہاں وہ ایک قوم ہے, ان کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے, لیکن وہاں اگر میں پڑھنا چاہوں تو مجھے نا انویسٹ کرنا پڑے گا. مجھے مطلب وہاں کی فیس ہوگی, وہ الگ ایک یونیورسٹی ہے, اس کے اندر آپ کو اپنی فیس دینی ہوگی. اور جو سب سے بڑی بات ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگلش کا پرابلم ہے. نو, انگلش از نو پرابلم. ہمیں ہمارے باس نے ایک فارمولہ ہوتا ہے, اکثر میں بتاتا ہوں, جرنلزم کا بھی یہ فارمولہ ہے کہ واٹ, وین, وائی, ویئر, وچ اینڈ ہاؤ, دین یو ڈیسائڈ. تو وہ ہم جب تک اس پہ کام کریں. اور دوسرا یہ کہ ہم چیزوں کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو یہ ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. اداروں کو اپنے دائرے کار میں رہ کے کام کریں, اور ہم سب ایک قدم پیچھے ہٹیں اگر ہمیں ملک بچانا ہے. اگر ہم ملک کی بقا چاہتے ہیں, ملک کا استحکام چاہتے ہیں, ملک کی سلامتی چاہتے ہیں, تو ڈگنیٹی کو اپنی اسپائل کر ختم کریں, انا کو اپنی ختم کریں, اپنے مفادات کو قربان کر دیں اس پاکستان پہ. اگر جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا ہے تو ہمیں آج جنا کے پاکستان کو بچانا ہے. اس کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. 2023 پاکستان کے لیے کیسا دیکھتے ہیں؟ 2023 پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالی اچھا ہے. اب انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا, بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی.
کیونکہ جو اس دور میں، اس ٹیکنالوجی کے اس دور میں، میڈیا کے اس دور میں، کیوں آپ لوگوں نے جو ایک اویئرنیس پیدا کی ہے ایک برائی کے لیے، کرپشن کے لیے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ طریقہ کار ہے، اور ہر ایک کا چہرہ کلیئر ہے سامنے، بالکل اب آپ مسئلہ نہیں ہے، بھلے وہ آپ کو بعد میں رات کو مسئلہ ہوتا ہے سوتے وقت، لیکن وہ دن میں تو سب چیز چلی جاتی ہے. ہمیں ہے نا سچ بولنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ زندگی چند دن کی ہے، حق اور سچ بول کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سرخرو ہوں گے. میرے رول ماڈل یقیناً میں طیب الرزقان کو میرا اپنا رول ماڈل سمجھتا ہوں اچھا کہ اس شخص نے اپنی معیشت کہاں لے کر گیا، اپنی قوم کو ترقی کی راہ پر لے کر گیا، تعلیم عام کی، صحت عام کی. وہاں آپ جا کے دیکھیں، یقین مانیں لوگوں کو فیسلٹیز، آپ کا دل خوش ہو جائے. وہاں کی روڈ ایسا لگتا ہے جیسے رات کوٹ کے لوگ روڈ دھوتے ہیں. وہاں کے گھر جا کے دیکھیں، وہاں کی زمینیں جا کے دیکھیں. وہاں آپ میں مطلب میلوں گاؤں کا ماحول بالکل شہر جیسا، بالکل شہر جیسا، مطلب صفائی ستھرائی، بندہ بنے وقت پہ اپنے، اس نے صفائی کا کام اس کے ذمہ، اپنے ہر بندہ رسپانسبلٹی کو فیل کرتا ہے، اونرشپ لیتے ہیں، اونرشپ لیتا ہے. مسئلہ یہ جو کیا بات نہیں ہے، لیتے. وہ کیا بات ہے، انہوں نے اپنی قوم کو قوم بنایا. بالکل. ہم نے اپنی قوم کو قوم نہیں بنایا. ہم کبھی مذہبی کارڈ، کبھی زبان کا کارڈ، لسانیت کا کارڈ، تعصب کا کارڈ، ہر کارڈ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمارے اوپر مشکل آ رہی ہوتی ہے نا. باقی جب مشکل نکل جاتی ہے تو پھر ہم پاکستانی بن جاتے ہیں، اور جب ہمارے مقدمے بن رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم زمانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے کارڈ استعمال کر رہے ہیں. بالکل بجا فرما رہے ہیں سر. ناظرین، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اینڈ کی طرف ہے، تو ہمیں پروگرام کا اختتام کرنا پڑے گا. سرورت اعجاز قادری صاحب نے فرمایا ایک چیز، اونرشپ جو ہے وہ ہم نہیں لے رہے. بالکل بجا فرمایا کہ ہم نے اونرشپ لینا پڑے گی، اور اس کے علاوہ پرائیورٹی جو ہے ہماری وہ ملک ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی ذات ہونی چاہیے. اپنی ذات کو ہمیں سیکنڈ رکھنا پڑے گا، پرائمری جو ہے ہمیں ہمارے ملک کو رکھنا پڑے گا. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا ہماری سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. مجھے میری ٹیم کو آئینہ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.